السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ امپورٹنٹ باتیں بتاؤں گا جو آپ لوگوں کو یونیورسٹی جا کر کرنی چاہیے اور جو آپ کو یونیورسٹی جا کر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کی یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور ان چیزوں پر عمل کریں، اور جن کی ابھی نہیں سٹارٹ ہوئی تو وہ ان چیزوں کو لازمی ذہن نشین کریں اور یونیورسٹی جا کر ان پر لازمی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ٹپ میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ڈو یور ٹاسک ریگولرلی، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی میں جا کر بچے بہت چل ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھنا نہیں پڑتا، بس اینڈ سمیسٹر ایگزامز دیے اور مڈ کے ایگزام دیے تو ہمارا جو کام ہے وہ سیٹ ہو جائے گا، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی میں بھی اگر آپ نے اچھے سے سروائیو کرنا ہے تو آپ کو کم از کم روز کا روز نہیں تو ہر 2-3 دن بعد تو پڑھنا پڑتا ہی ہے۔ اگر آپ روز کا روز نہیں بھی پڑھ سکتے تو پھر آپ 3 ڈیز کا رکھ لیں سپین، ٹھیک ہے۔ اگر 3 ڈیز بھی نہیں پڑھ سکتے تو منیمم ویکلی تو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ ہر 15 دن بعد ایک کوئز ہوتا ہے، ہر 15 سے 20 دن بعد، تو اس طرح پھر آپ کی تیاری نہیں ہو سکے گی، ٹھیک ہے۔ کوئز نکل گیا پھر مڈ آ جائیں گے، مڈ نکل گیا پھر فائنل آ جائیں گے، اسی چکر میں آپ کا پورا سمیسٹر نکل جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں لگے گا۔ اسی لیے ان شارٹ آپ نے ریگولرلی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ٹپ ہے وہ ہے ڈریس فارمل، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی کے اندر کافی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے جو مطلب فریشیز آتے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈریس کس طرح سے کرنا ہے، وہ ٹی شرٹس پہن لیتے ہیں، وہ جون سینا والی یہ وہ اس طرح، تو اس چکروں میں آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے بالکل فارمل رہنا ہے۔ اور فارمل سے مراد میرا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ڈریس پینٹ پہن لینی ہے اور شرٹ پہن لینی ہے اور اوپر ٹائی لگا لینی ہے۔ فارمل سے مراد ہے کہ ایک ڈیسنٹ لک آ رہی ہو، یعنی کہ جینس کی پینٹ ہو اور شرٹ ہو ڈیسنٹ سی تو ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر یونیورسٹیز میں دوسری طرح کی ڈریسنگ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوتی، تو اسی لیے ڈریس جو ہے وہ آپ کو فارمل ہی کرنا پڑے گا۔ تیسری جو ٹپ ہے وہ میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ٹپ ہے، وہ یہ ہے کہ ڈونٹ بی افریڈ فرام ریگنگ۔ ریگنگ سے آپ نے نہیں ڈرنا۔ آپ لوگ ریگنگ سے ڈرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ریگنگ کون سا پہاڑ ہے جو ہمارے اوپر آ کے ٹوٹ پڑنا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ریگنگ ہوتی ہے وہ تو برحق ہے، ٹھیک ہے، ریگنگ ہونی ہے، لیکن ریگنگ سے ڈرنا وہ ایک غلط بات ہے۔ ریگنگ میں آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ کے سینئرز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور آئندہ فیوچر میں آپ کو کام آتا ہے وہ۔ اگر میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں، میں جب گیا تھا تو میں پہلے 2-3 دن کسی کو نہیں تھا جانتا، اس کے بعد 2-3 دن بعد میں ساروں کو جاننے لگ گیا تھا، تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، آپ جاننا شروع ہوتے ہیں اپنے سینئرز کو، آپ کے ان کے ساتھ لنکس بنتے ہیں تو فیوچر میں بھی وہ آپ کی پھر مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ریمین سوشلائز۔ اب اس سے سوشلائزنگ سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت پورا دن جو ہے وہ یونیورسٹی میں چکر لگاتے رہیں، گھومتے رہیں، اس سے قطعاً میرا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ اکثر بچوں کے اندر ڈر ہوتا ہے کہ سوسائٹیز جوائن نہیں کرنی، وہ پڑھائی سے روک دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے اگر میں کہوں تو، لیکن 5 سے 10% کیس میں ہوتی بھی ہے، لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن ایسی بات بالکل نہیں ہے، ایون یو ای ٹی میں تو بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی یونیورسٹیز کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یو ای ٹی میں اس طرح بالکل نہیں ہوتا۔ جب ایونٹس ہوتے ہیں تو وہ کلاسز سے ہٹ کے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ، یا تو نائٹ میں ہوتے ہیں یا پھر بریک کے ٹائم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سوشلائزنگ سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا، آپ کے لنکس بنیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی پی آر بنے گی اور آپ کو لوگوں سے بات کرنے کی تمیز آئے گی، آپ کو اٹھنا بیٹھنا آئے گا۔ یونیورسٹی صرف آپ کو خالی یہ سکھانے کے لیے نہیں بھیجا جاتا کہ پڑھنا آپ نے رٹا لگانا ہے یا آپ نے فیلڈ ورک لینا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھنا ہے، پبلک ڈیلنگ سیکھنی ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ ڈگری کے بعد آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، آپ بزنس کر سکتے ہیں، آپ اپنی کوئی کمپنی کھول سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کے اندر وہ ساری سکلز ہونی چاہیے جو ڈیفرنٹ کاموں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یونیورسٹی کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ سوشلائز رہیں، لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ کیسے مطلب لوگوں کے اندر سروائیو کرنا ہے۔ تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ زیادہ کانشیس ہیں نا تو آپ پہلے سال چاہے سوسائٹیز نہ جوائن کریں، لیکن پہلے سال یہ ضرور دیکھیں کہ کون سی سوسائٹی اچھی ہے کون سی بری ہے، تو جو سوسائٹیز اچھی ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، پھر ان میں سے بھی آگے فلٹر کریں کہ کس میں آپ نے جانا ہے۔ سوسائٹی 1-2 ہی چوز کر لیں جو اچھی ہو
اور جدھر جا کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھی طرح سے سب کچھ سیکھ پائیں گے، جو آپ کی فیلڈ سے بھی ریلیٹڈ ہو اور آپ کو دوسری سافٹ سکلز بھی سکھائے، تو وہاں آپ چلے جائیں اور اگلے 4 سال انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے گزریں گے۔ 5 نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریمین فرینڈلی ود ٹیچرس، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ ٹیچرس کے ساتھ بیٹھ کے جگتیں لگائیں، گپیں ماریں، ان کے ساتھ کیفے میں بیٹھ کے پارٹیاں اڑائیں، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹیچرس کے ساتھ فضول بحث نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، ٹیچر کے اوپر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرنا، آپ ٹیچرس کے ساتھ فرینڈلی رہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور جو آپ کو مشکل پیش آئے ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، جو وہ کلاس میں اسائنمنٹ دیتے ہیں اگر آپ سے وہ نہیں سولو ہوتی، اگلے دن جا کے ان کو بتائیں کہ سر یہ میرے سے نہیں سولو ہوئی، آپ اس میں میری رہنمائی کریں، تو وہ ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اس طرح کی چیزوں میں آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، اور ٹیچر جو ہیں وہ بہت کوآپریٹیو ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، گروپ اسٹڈی، اور اگر دوسرے لفظوں میں کہوں تو دوستوں کی مدد کرنی ہے اپنی یونیورسٹی میں۔ اب اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ گروپ اسٹڈی جو ہوتی ہے نا، وہ 2 ایکسپیکٹ سے اس کو دیکھنا چاہیے، ایک تو اس کا فائدہ بھی ہے اور ایک اس کا نقصان بھی ہے، تو آپ نے فائدے والی سائڈ پہ جانا، آپ نے نقصان والی سائڈ پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ گروپ اسٹڈی کا نقصان کیا ہے وہ میں پہلے ڈسکس کر دوں۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب 5-6 دوست آپس میں بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان میں 1-2 ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ان کا پڑھائی کی طرف انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ بالکل شغل میلہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ باقیوں کو بھی کہتے ہیں کہ یار کیا کرنا ہے پڑھائی کر کے، کوئز تو ہوتے رہتے ہیں، شغل میلہ لگاؤ، گیم کھیلو، یہ کرو وہ کرو۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ گروپ اسٹڈی کریں تو ایک تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کریں جو پڑھائی میں انٹرسٹڈ ہیں، اور پھر چاہے آپ 10 بندے بھی اکٹھے کر لیں وہ انشاءاللہ پڑھائی کریں گے، یا ان کے ساتھ کریں جو آپ کے بیسٹ فرینڈز ہیں، ان کو آپ پھر غصے سے کہہ بھی سکتے ہیں کہ یار پڑھائی کا ٹائم ہے، پڑھائی کرنے دو۔ جو نیا بندہ ہوگا اس کو آپ کہنے سے ڈریں گے کہ یار یہ مائنڈ ہی نہ کر جائے، تو یہ آپ نے ٹپ یاد رکھنی ہے۔ اور گروپ اسٹڈی میں فائدہ کیا ہوتا ہے اب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ٹاپک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سر میسیج کر دیتے ہیں نا گروپ میں کہ یہ ٹاپکس انکلیوڈ ہیں، تو آپ نے میسیج نہیں پڑھا، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ ٹاپک ہے یا نہیں، تو جو سیکنڈ پرسن ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یار یہ ٹاپک تو پیپر میں انکلیوڈ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی ٹاپک کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ اس کو کہہ دیں کہ یار یہ ٹاپک مجھے سمجھا دے، آپ اس کو کوئی نہیں سمجھ آ رہا وہ آپ سے سمجھ لے گا۔ اسی طرح کوئی تھرڈ پرسن ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہا وہ آپ سے سمجھ لے گا۔ اس طرح کوآرڈینیشن کر کے گروپ اسٹڈی میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو گروپ اسٹڈی کرنی چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسمارٹ ورک بندہ کرتا ہے، کم ٹائم میں زیادہ چیزیں کور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں ان 5-6 نے الگ الگ بیٹھ کے پڑھنا تھا، وہاں یہ اکٹھے بیٹھ کے 2-3 گھنٹے میں ہی سارا سلیبس فنش کر لیں گے۔ اور یہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جو چیز آپ کسی سے سنتے ہیں نا، وہ چیز آپ کو زیادہ یاد رہتی ہے بنسبت اس کے جو آپ خود پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر آپ کوئی چیز پڑھیں تو وہ آپ کو اتنی دیر تک یاد نہیں رہتی، لیکن اگر آپ کوئی چیز سنیں تو وہ آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد کسی دوسرے بچے کو کہیں، دوست کو کہیں کہ یار مجھے نا ایک دفعہ یہ سارا بول کے بتا دو۔ تو یہ ٹپس تھیں 6، یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹپس تھیں، ابھی اس میں 2-3 مسنگ ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی تھی اسی لیے میں نے جو امپورٹنٹ ٹپس تھی وہ آپ کو بتا دی ہیں۔ باقی اگر آپ کو ان میں سے کسی کے اوپر بھی ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کے اوپر بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی ریکویسٹ کے اوپر ویڈیو بناؤں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں۔ اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔